اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 109 تا 119۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ آیت نمبر 109 تا 19۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنی جادو کی چیزیں پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نکلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سب کی حالت میں مقابلے میں پلٹ کر آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی وہ دربار شاہی میں گئے اور انہیں دعوت حق سنائی، اور جو فرعون نے
جو رویہ اختیار کیا اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اس کا انکار کس صورت میں وہ کرتا ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے دیکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہے، رسی وہ اپنا عصا ڈالتے ہیں تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ اور یہ فرعون کے حواریوں نے، ان کے سرداروں نے کہا یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے، خود اس کا مالک بن کر بیٹھ جائے۔ تو جب یہ مشورے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، یہ تو اس نے بہت بڑا جادو کر کے دکھایا ہے، جو کامیاب اس کا جادو چلا ہے، تم اس طرح کرو کہ اس کو نا چھپے چھپے صورت میں، اندرون خانہ جسے کہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جسے کہتے ہیں، تم محنت شروع کر دو اور سارے جادوگروں کو بلاؤ، اس کا مقابلہ کریں۔ وہ ان کے رضاکار رفاقار وہ نکلے، علاقے میں پھیلے اور بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی کہ فرعون کے دربار شاہی میں تم نے پہنچنا ہے اور آپ نے اپنے کرتب دکھانے ہیں، اور ایک بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مقابلہ کرنا۔ وہ سارے آئے جب انہوں نے کہا پھر ہمیں اس کا کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون کے دربار میں وہ کہنے لگے، فرعون نے کہا ضرور، کیوں نہیں، صرف انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے پسندیدہ لوگوں میں، تمہیں عمارتیں ملیں گی، تمہیں بڑے انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا، تمہیں مراعات دی جائیں گی۔ یہ جب اس نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ پھر تو نے جادو کر کے دکھانا پہلے کہ ہم کریں؟ ڈالو پھر جو کچھ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو، وہ ڈال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ دنیا والوں سے تو کوئی مطالبہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے تو اللہ کی جانب سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے وہ رسیاں پھینکی، وہ کوئی بعض روایات میں چھڑیوں کا ذکر ہے، بعض میں رسیوں کا ذکر ملتا ہے، وہ پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے اژدہا بن گئے، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنے، کوئی سانپ ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کی نظروں پر انہوں نے جادو کر دیا، نظروں کو باندھ دیا۔ آج بھی کرتب کرنے والے ہمیشہ نظروں کو باندھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب بندہ لوگوں پہ دہشت طاری ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بشری تقاضے کے مطابق، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں لاٹھی ڈالوں گا تو سانپ بنے گا، یہ تو معجزہ تھا، یہ اللہ چاہتا تو تب یہ معاملہ سانپ بنتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر یہ سانپ نہیں بنتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بشری تقاضے کے مطابق تھوڑے سے سہمے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب آپ بھی ڈالو، اپنا عصا بھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ ساری چیزوں کو، وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو نگلنا اس بڑے اژدہا نے شروع کر دیا۔ جب یہ شروع کیا تو وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پھر کیا ہوا، وہ ساری جو جھوٹ کا ملیا میٹ انہوں نے بنایا تھا اس کا ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ اب وہ اللہ فرماتے ہیں اب حق واضح ہو گیا، باطل جو ہے وہ نیچے ہو گیا، اب وہ مغلوب ہو گئے۔ اب ایسے وہ مغلوب ہوئے، وہ سب کی حالت جو ہے پریشانی کے عالم میں، اب یہ کیا کریں گے، یہ کیا ہو گیا۔ اگلا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے، ان کے بھائی حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا بتلایا ان کا بھائی۔ یأتوک بکل ساحر علیم،
تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا بالکل ضرور، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اور تمہارا شمار یقیناً میرے مقرب لوگوں میں ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ چاہو تو پھینکنا چاہتے ہو تو تم پھینکو ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنا شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اس پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سب کی حالت میں مقابلے میں پلٹ کر آ گئے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزوں پر پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا۔